بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ذرا ملکی سیاست پر آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عالمی منظرنامے پر بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اب سے کچھ گھنٹوں پہلے ایک اور بڑی دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے جس کا تعلق امریکہ اور بھارت سے۔ امریکہ اور بھارت بہت واضح طور پہ ایک اچھا ٹائم انجوائے نہیں کر رہے، اور بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ نریندر مودی کا ایک برا وقت چل رہا ہے، جس کا آغاز آپریشن سندور سے ہوا، اس کے بعد جو پسپائی رسوائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ تیزی سے جاری ہے اور چاروں اطراف سے جاری ہے۔ ایک تو دن میں کم سے کم ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں شاید کسی ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ نے دن میں ایک مرتبہ ضروری بات بتانی ہے کہ پاکستان بھارت کی جنگ میں نے رکوائی اور یہ ہوا۔ اور جب وہ یہ بتاتے ہیں تو اس میں بھارت کی ہزیمت اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستان کا تو یہ موقف ہے کہ ہاں امریکہ آیا اور یہ ہوا وہ ہوا۔ بھارت کا آفیشل موقف یہ ہے کہ کسی نے نہیں رکوائی جنگ، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو اصل میں جب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ مودی کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر مودی کی اپوزیشن ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ بولو نا پھر کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، یا یعنی کوئی ایک بات تو کرو۔ تو وہ ٹرمپ نے آج پھر یہ کام کیا ہے۔ پہلے ذرا یہ دیکھ لیں، اور پھر جو ایک اور پیش رفت کی تھوڑی دیر پہلے وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو آج ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان انڈیا جنگ کا تذکرہ کیا ہے۔ I stopped 5 wars in the last 5 months, actually, and I'd like this to be the 6th, frankly, and this is the one I'm trying to stop. This is the one we're working hardest on. The other ones I stopped within a matter of days, almost every one of them, including India and Pakistan, and I could go over the whole list, but this is the one we'd like to see. I haven't not heard that, but this is Biden's war, and it's a war that he got us into, or indirectly got us into. It should have never happened. It would have never happened. اور اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے کہ بھارت چونکہ رشیا سے آئل اور انرجی پروڈکٹس لے رہا ہے، اور رشیا چونکہ یوکرین میں انوالو ہے، تو اور ظاہر روس یوکرین جنگ چل رہی ہے، اس لیے ہم بھارت پر اضافی ٹیرف عائد کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان سمیت کئی ممالک پر ٹیرفز کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کا ٹیرف ہے 19%، اور ٹیرف سے مراد ظاہر ہے وہ آسان الفاظ میں یہی کہ اگر ہم کوئی ایک چیز یہ کپ جو ہے پاکستان میں بنتا ہے، پاکستان سے اگر امریکہ جا رہا ہے یہ کپ، اور یہ کپ 100 روپے کا ہے، تو ٹیرف پاکستان کا 19% ہے، تو امریکی مارکیٹ میں یہ کپ 119 روپے کا بکے گا۔ لیکن اگر بھارت یہی کپ 100 روپے کا یہ بھارت کی طرف سے بھی، اور اگر بھارت یہ کپ امریکہ میں بیچتا ہے تو بھارت کو ٹیرف چونکہ اگر 50% ہے تو پھر یہی کپ 150 روپے کا بکے گا، یہی بھارتی پروڈکٹ امریکہ میں۔ تو اس کا مطلب ظاہر یہ ہوا کہ وہاں کی مارکیٹ کے لیے انڈین پروڈکٹس لیس اٹریکٹیو ہو جائیں گی، چونکہ وہ مور ایکسپینسو ہو جائیں گے بیکاز آف اے ویری آبویس ریزن۔ ابھی دیکھتے ہیں 50% کا معاملہ انہوں نے کر تو دیا ہے، اب اس پہ قائم رہتے نہیں رہتے، لیکن یہ بہت واضح طور پر بھارت کی معیشت کے حوالے سے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو یہ اب سے کچھ دیر پہلے کیا ہوا یہ ذرا آپ دیکھ لیجیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بھارت یہ دنیا میں کسی بھی اور ملک سے زیادہ ٹیرف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر لگایا ہے، اور دنیا کے کسی بھی اور ملک سے زیادہ انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ کے لیے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں کوئی $80 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے انڈیا نے امریکہ کے لیے۔ تو انڈیا جو اپنا سامان بیچتا ہے امریکہ سے زیادہ کسی ملک کو نہیں بیچتا، اور امریکی مارکیٹ کے لیے انڈین پروڈکٹس کمپیریٹیولی لیس اٹریکٹیو ہو جائیں گی چونکہ وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ تو ہوا کیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر پہلے بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے، جس کے بعد اب بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ بھارت سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر اضافی ڈیوٹی عائد کرنا ضروری ہے۔ بھارت روس سے بلا واسطہ اور بالواسطہ تیل درآمد کر رہا ہے۔ بھارت پر اضافی 25% ٹیرف آئندہ 3 ہفتوں میں نافذ العمل ہو جائے گا۔ بھارت پر اس سے پہلے لگایا گیا 25% ٹیرف کل سے نافذ ہوگا، اور اس سے قبل بھی ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارت کوئی اچھا تجارتی پارٹنر نہیں ہے۔ بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے، اور روس یوکرین میں جنگی مشن کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ اس پر بھارت نے جواب دیا ہے تھوڑی دیر پہلے، اور کہا ہے کہ امریکہ نے حالیہ دنوں میں روس سے بھارت کی تیل کی درآمد کو نشانہ بنایا ہے۔ ہماری درآمدات مارکیٹ کے عوامل پر مبنی ہے، اور اس کا مقصد بھارت کے 1.4 ارب عوام کی توانائی کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ بہت افسوسناک ہے کہ امریکہ نے بھارت پر اضافی محصولات عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدامات غیر منصفانہ ہیں، یہ اقدامات بلا جواز ہیں، یہ اقدامات غیر معقول ہیں۔ بھارت اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔
سو اب اکنامکلی پاکستان کے لیے یہ کتنی اچھی اپارچونٹی ہے، یعنی اس میں پوری ایک بحث ہے، لیکن یہ ظاہر ہے بیکاز آف ویری آبویس ریزن ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پہ کہ جب پاکستان نے بھارت کو ابھی مارکا حق میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ بھارت جو کہ علاقے کا چودھری، وہ بھارت جو کہ ایشین ٹائیگر، اکنامکلی سفارتی اعتبار سے ہر حوالے سے چودھری بن رہا تھا، اس کو گویا ہر حوالے سے ایک پسپائی کا سامنا ہے، اور یہ اب تک کی ساری صورتحال ہے۔ تو ہم نے کہا یہ تازہ ترین خبر ہے۔ تازہ ترین خبر یہ بھی ہے کہ پاک بھارت تعلقات کے تناظر میں جو بھارت میں ہاکی کا ایشیا کپ ہو رہا ہے، پاکستان نے اس میں شرکت سے معذرت کی ہے، انکار کیا ہے، اور اب 29 اگست سے 7 ستمبر تک کھیلا جانا ہے یہ ہاکی کا ایشیا کپ بھارت میں، اور وہاں پر اب بنگلہ دیش شرکت کرے گا اور پاکستان شرکت نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں انٹرنیشنل فرنٹ پر۔ اب ہم آتے ہیں ذرا اپنے لوکل فرنٹ پر، جہاں پر 5 اگست کا احتجاج ہو گیا ہے۔ کیسا ہوا یہ سوال ہے اپنی جگہ، نقطہ عروج تھا کہ نہیں تھا یہ سوال ہے اپنی جگہ، اور اب اگلی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی نے، اور وہ 14 اگست۔ علیمہ خان صاحبہ نے اس حوالے سے کیا کہا، دیکھیے گا۔ اگلی جو تاریخ دی ہے انہوں نے وہ 14 اگست کی ہے۔ اب وقت آ گیا کہ آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو آپ جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اور ہمت نہیں کریں گے، یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا سب بھرپور طریقے سے 14 اگست کو نکلیں۔ یہ صورتحال ہے، ذرا یہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں، پھر کچھ اور زاویوں پہ بات کریں گے۔ گورنمنٹ سائڈ سے وزیر اعظم پاکستان کے اسپوکس پرسن فار انفارمیشن جناب اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ، پی ٹی آئی سے ذرا رائے دینے کے لیے سینئر پی ٹی آئی رہنما بھی ہیں، لاء کا بیک گراؤنڈ ہے، فارمر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے جناب احمد اویس صاحب، اور ہمارے ہردل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب، ہردل عزیز جناب عامر الیاس رانا صاحب ہیں۔ میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میں کوئکلی آغاز کرتا ہوں، احمد اویس صاحب اب 14 اگست کو کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر یہ اس طرز کے یہ ہر کچھ دن بعد اگر پی ٹی آئی اپنا یہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایکسرسائز کرتی بھی رہی، جس سے آپ کا حتمی ہدف ہے لیڈرشپ کی آزادی، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کیا؟ اب آپ کو لگتا ہے کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو اس پیرائے میں مت دیکھیے کہ کون سکور وننگ کر رہا ہے، ہاں اس کو پاکستان کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ پاکستان ایک آئیڈیالوجیکل کنٹری ہے، ہاں اس کی ضروریات جو ہے ملک کو قائم رکھنے کے لیے، سالمیت اور بقا کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثلا پاکستان کو کانسٹیٹیوشن، ہاں رول آف لا، ڈیموکریسی اور انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ جوڈیشری کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ساری چیزیں اس وقت مفقود ہیں، مائنس ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں آئین کو حلیہ بگڑ گیا، پاکستان کے اندر وہ تیسرا اسٹرانگ پلر جو تھا جوڈیشری کا، اس کی جگہ ایک اور پلر کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح سے رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدل دیا گیا۔ تو اس لیے یہ 14 فارگیٹنگ اباؤٹ، میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں ایز اے نیشنلسٹ، ہاں کہ یہ وہ بنیادیں ہیں جس کے اوپر پاکستان مضبوط ہوگا، جن کو ہم سارے مل کے اس کو مضبوط کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہوگا۔ اور سر آپ کے ذہن میں ویسے ہے نا کہ اس سے پہلے آپ کے سیاسی مخالفین 14 اگست کے حوالے سے جب کوئی احتجاج وغیرہ کرتے تھے تو یہ آواز آتی تھی، اور پی ٹی آئی کی صفوں سے زیادہ آتی تھی کہ دیکھو نا یہ تو مطلب وہ تو خیر ملک دشمنی کہہ رہے تھے آپ لوگ، میں تو نہیں کہہ سکتا، کہنا بھی نہیں چاہیے کسی کو، کہ دیکھو نا 14 اگست کو یہ تو اس طرح کی بات کرنا، اور یہ تو یکجہتی کا دن ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے بھی نکلنا چاہیے، اور سیکھا ہے پی ٹی آئی نے بھی کہ اس طرح آسانی سے سب کو غداری کے سرٹیفکیٹس نہیں دے دینے چاہیے؟ ماضی میں 14 اگست کو احتجاج کی تاریخ پر بھی غداری کے سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے تھے۔ دیکھیں ماضی میں بہت کچھ ہوتا آیا، لیکن جو اب ہو رہا ہے نا، ایسا تو ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ فیئرلی اگر آپ سچویشن کو دیکھیں کہ یہ اس حد تک معاملات چلے گئے ہیں جہاں پہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، جہاں عدالت کی حیثیت نہیں رہ گئی، تو یہ سب سے جو دو خطرناک صورتحال ہیں۔ میں اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اٹ بیکم فری فار آل اگر قانون کی گرفت اس کے اوپر سے کمزور ہو جائے، اور قانون کی گرفت اس کے اوپر اس وقت کمزور ہوتی ہے جب سوسائٹی کے اوپر عدلیہ کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے احتجاج کو اس پیرائے میں بھی دیکھا جائے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا یہ اختیار صاحب 5 اگست ہو گیا ہے، 14 اگست کو جب یہ احتجاج کریں گے تو کوئی رکاوٹیں ہوں گی آپ کی طرف سے یا کرنے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بادامی صاحب۔ 5 اگست کو تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ 5 اگست کو تو مودی کا پروگرام ہے، اس نے اپنی سیلیبریشن کرنی ہے۔ یہ لوگ پتہ نہیں ادھر کیا جخ مارنے آ گئے تھے
یوم استحصال کشمیر کے دن جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سر وہ ان کی لیڈرشپ کی قید کو پورے 2 سال مکمل ہو گئے تھے نا. میں اب ٹی وی پر سر وہ ایک دن پہلے بھی کر سکتے تھے, ایک دن بعد بھی کر سکتے تھے, لیکن 5 اگست کا ہی تعین کرنا اور اس تاریخ پہ کرنا, دس واز سم تھنگ لائک, مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اپنی الائنمنٹ ملا رہے ہیں یا فریکوینسی ملا رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن جو بھی ہوا آپ نے دیکھا, ایک چڑیا نہیں پھڑ پڑائی, پورا پنجاب آپ نے دیکھا کہ کہیں سے کچھ بھی نہیں ہوا. نہ یہ ان کی وہ جو رونا دھونا جو ہے وہ تو چلتا رہتا ہے کہ ہوئے ادھر کریک ڈاؤن ادھر کریک ڈاؤن. ان سے پوچھو کتنے بندے گرفتار ہوئے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کیا پنڈی اور اسلام آباد نہیں, میں 2-3 بندوں کی شاید گرفتاری کوئی ہوئی ہے, پنڈی سے کوئی نہیں نکلا, اسلام آباد سے کوئی نہیں نکلا, لوکلی. اچھا جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں پر جو کہتے ہیں نا بڑی تاریخی ریلی انہوں نے کرنی تھی, وہ تاریخی ریلی بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ وہ کتنی تاریخی تھی. میرے خیال میں مطلب اتنی ریلی تو اگر ہم اپنے کسی ایک ایم پی اے کو بھی کہہ دیں تو اتنی ریلی تو وہ بھی کر لے گا. یہ کوئی اتنی بڑی اور جس میں صوبائی حکومت, صوبائی ملازمین کروڑوں روپے لگا کے اتنی ریلی وہ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اٹس نتھنگ. اچھا آپ آ جائیے 14 اگست پر, تو 14 اگست کو یہ اتنے سیانے ہیں کہ اپنی پچھلے معاملات کو کلیئر کرنے, اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے, اپنے پردے رکھنے کے لیے 14 اگست کو ہر جگہ پر نوجوان نکلتے ہیں, بوڑھے نکلتے ہیں, خواتین نکلتے ہیں, بچے نکلتے ہیں, باجے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, گاڑیوں پہ لگایا ہوتا ہے, خود ہی لوگوں نے ریلیاں بنائی ہوتی ہیں. یہ آگے 1-2 بندے موٹر سائیکل پہ آگے کر دیں گے اپنا جھنڈا لے کے اور ان کو لیڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ فلمیں بنائیں گے کہ جی پورا پاکستان عمران خان کے لیے نکل آیا. آپ کو کوئی قوم اتنی بے وقوف لگتی ہے؟ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو میں تب مانوں گا آپ یہ کام 15 اگست کو کر لیں, آپ 16 کو کر لیں, 17 کو کر لیں, 15 کو کریں گے تو آپ کہیں گے کہ بھارت کا یوم آزادی ہے, انہوں نے پھر مودی کے ساتھ مل کے کیا ہے. 17 کو کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ ضیاء-ال-حق صاحب کا طیارہ کریش ہوا تھا. 18 کو کہیں گے تو مشرف صاحب نے استعفیٰ دیا تھا. تو ہر دیکھیں نا بادامی صاحب, اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ 20 تاریخ کو کر لیں. اچھا حالانکہ 19-20 کیا فرق ہے, لیکن یہ 14 اگست کو کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نکلا ہوا پاکستان ہوگا, وہ اپنی آزادی منائیں گے, وہ خوشی, وہ ہر سال ہوتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں کراچی میں, ہم بھی دیکھتے ہیں اسلام آباد میں, لاہور میں, کوئٹہ میں, پشاور میں, ایوری ویئر اٹس the same. اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. یہ بولیں گے کہ جی عمران خان کی رہائی کے لیے, قیدی کی رہائی کے لیے پورا پاکستان جی سڑکوں پر نکلا ہے. چلو ٹھیک. بٹی صاحب آپ بتائیں, اب یہ پی ٹی آئی نے 26 نومبر کے بعد پھر سے جو احتجاجی فیز میں داخل ہو رہی ہے, پہلے سے زیادہ پر اثر ہے یا کم پر اثر ہے, اور اس سے نکلے گا کچھ بٹی صاحب؟ اگر آپ کی اجازت ہو میرے بھائی, جو کہ ویسے میں فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں, اجازت تو میں نے لے ہی لی ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ جو بابا جی ٹرمپ صاحب پہ 2 جملے بول لوں کہ کمال ہیں بابا جی ٹرمپ صاحب, پوری دنیا چلا رہے ہیں میرا بابا, اور بھارت اور سرنڈر مودی صاحب کی پسپائی, اور جیسے آپ نے کہا نا پسپائی اور رسوائی, اور وہ بھی چاروں اطراف سے. کمال 33ویں مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تو مائی بیسٹ فرینڈ کا مضمون بن گیا ہے نا کہ میں نے جنگ رکوائی, اور 6 بار کشمیر اور کشمیر سالسی کی باتیں. اور یہ بھی بابا جی ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 5 یا 6 جنگی طیارے گرائے ہیں پاکستان نے بھارت کے, اور پاکستانی عظیم ہیں, پاکستانی قیادت عظیم ہے, اور پھر فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جناب منیر صاحب کو لانچ اور ان کی تعریفیں. اور پھر ایک دن ہو سکتا ہے پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے, تو بھارت تو بیچارہ 50% ٹیرف کیا, اس سے زیادہ یہ اس کو لے کے ڈوب گئے ہیں. ایسے ہی ہے, صحیح بات. اب آ جائیں جی 5 اگست. اور بٹی صاحب یہ اختیار صاحب کا جو اتنا اعتماد ہے, جو اتنا اختیار ہے, اس کی ایک وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کی وہاں سے کٹی ہو گئی ہے اور ہم سے اچھی دوستی ہو گئی ہے. بالکل یقیناً ہے. اختیار ولی صاحب کے پاس تو آج کل وہ فون بھی ہے جس پہ ڈائریکٹ ٹرمپ صاحب کی کال بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, چلے اب بتائیں. تو اچھا, تو 5 اگست کشمیر ڈے تھا بلا شبہ, اور اس دن احتجاج, اور وہ بھی ایک وہ جو مس کالوں والا فون تھا اس کا بھی کوئی بتائیے. جی نہیں وہ اس کا بیلنس ڈلوا رہے ہیں.
کوشش کر رہے ہیں. اچھا احتجاج اور دوسری وہ بھی ایک تھا کہ کشمیر ڈے پہ, اور پھر دوسری طرف سے نائلیوں کے نوٹیفیکیشن, دفعہ 44, پکڑ دھکڑ, چھاپے, گرفتاریاں, وہ بھی ایک عجیب و غریب تھا. اب 14 اگست ہے, آپ نے کہا کہ مؤثر ہے کہ غیر مؤثر ہے. ڈیفینیٹلی اس جو 5 اگست تھا اس میں لوگ نکلے, بلا شبہ نکلے, ملک کے اندر بھی نکلے, ملک سے باہر بھی نکلے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہ ظاہر ہے وہ کوئی اتنے نہیں, کوئی لاکھوں لوگوں نے نکل کے یہ نہیں کرنا تھا کہ حکومت گرا دینی تھی, یا لاکھوں لوگ نکلے, نہیں نکلے. اور اس بار جو لوگ نکلے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ناخوش دکھائی دیے, خیبر پختونخوا میں علی مین گنڈا پور سے بھی اور باقی جگہوں پر بھی. اور ظاہر ہے اتنے جتنی توقع کی جا رہی تھی, کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, اتنے نہیں نکلے. صحیح ہے. اور اب 14 اگست کو بھی ظاہر ہے وہ یہ ذرا جو پی ٹی آئی کی سازش ہے نا کہ یہ باقی سارے آزادی والے ہوں گے, آگے والا جھنڈا اختیار والی صاحب, جس سازش کو اختیار صاحب نے بھانپ لیا, پکڑ لے. ہاں تو وہ بر وقت جو بھانپا ہے اس میں میں اور اختیار ولی صاحب ہم کسی مین چوک پہ کھڑے ہوں گے اور ہم علیحدہ کریں گے کہ یہ پی ٹی اے والا علیحدہ ہو جائے اور یہ علیحدہ ہو جائے, یہ سارے ڈھیر سارے آزادی والے ہیں اور یہ پی ٹی اے والے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک احتجاج ہوگا, ایک وہ کال ہوگی, اور لوگ جتنے جوگے ہوں گے نکل سکتے اور نکلیں گے. ظاہر ہے 3 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل احتجاجوں میں, مسلسل گرفتاریاں ہیں, مسلسل کریک ڈاؤن ہے, مسلسل مقدمے ہیں, سزائیں ہیں. تو جتنے جوگے ہیں وہ اتنا کر رہے ہیں, لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی امپیکٹ ڈلے گا یا کوئی بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. تو ایک احتجاجی تحریک ہے اور اس کا چلتا رہے گا معاملہ جیسے چل رہا ہے. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اختیار ولی صاحب کی بات سن رہے ہیں اور وہ 20 کا بھی دے دیں, اگلا کہیں کہ اگلی احتجاجی دن 20 اگست ہوگا. اختیار صاحب کے اطمینان قلب کے لیے. ٹھیک, میں ذرا رانا صاحب سے پوچھوں گے. رانا صاحب, اب یعنی پھر یہ سیاست میں آنے والے دنوں میں اگلے کچھ ماہ میں شیخ رشید صاحب سے اگر میں الفاظ بورو کروں, ہلکی بلکی موسیقی ہے یا ایک جمودی ہے کہ بس ٹھیک ہے بس یہی کبھی کبھی ہو جائے گا, یعنی ہم لوگوں کے لیے میڈیا پر کوئی ایونٹ فل ڈیز ہیں, یا بس یہی کبھی چھوٹا موٹا احتجاج ہو گیا بس ٹھیک ہے آگے چلو, ابھی ایسے ہی کچھ چل رہا ہے, یا نہیں کوئی بڑا ہونا ہے, کوئی حکومت آگے پیچھے, کوئی بڑا احتجاج, کوئی یہ وہ, یا بس ٹھیک ہے اب ایسے ہی چلنا ہے فی الحال؟ ذرا وہیں چلتے ہیں واشنگٹن ہی. اچھا, ایک سفر ہو رہا ہے, ساری گفتگو واشنگٹن, ہر راستہ واشنگٹن سے ہو کے آتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. نہیں جا رہا ہے واشنگٹن کی طرف, اور پھر تتے توے پہ آپ کو لوگ بیٹھے ہوئے اور چیختے چنگاڑتے ہوئے جن کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ پیچھے سے آوازیں مارو. کچھ آپ کو وہ لوگ شاید نظر آ جائیں, ان کی پھر جرت ہو جائے 2-4 لوگوں کی. لیکن یہاں پہ جو اس کا ہونا ہے نا امپیکٹ, وہ آپ نے دیکھنا ہے. یہ اتنی چیخ اتنی نہیں نکلی جتنی 5 اگست. حالانکہ یہ غلط بات ہے, 2 سال عمران خان کے 4 اگست کو ہوئے ہیں, آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں. اچھا, وہ 1 دن پہلے مکمل ہو گئے 2 سال, ٹھیک ہے نا. تو 5 اگست تو ظاہر ہے انڈیا کا یوم استحصال تھا, وہ اس کو انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی. یقین مان لیں پی ٹی آئی نمبر 1 تھی سارے پاکستان میں, ہر جگہ پہ ہزاروں لاکھوں لوگ تھے, آپ کو نظر نہیں آئے. سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں, اے آئی جنریٹڈ فوٹو موجود ہیں وہاں پہ, سارے کے سارے نرے ہوئے تھے. جو 22 سے لے کے 24 تک تصویریں تھیں وہ ساری کی ساری 5 اگست پہ ڈال دی گئی. یہ تو تھا احتجاج. مجھے بتائیں, پنڈی اسلام آباد میں بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, یہاں پہ ذرا سا احتجاج ہو تو میٹرو ہو جاتی ہے, لاہور میں احتجاج ہو تو وہ بند ہو جاتی ہیں, کسی نے بند نہیں کیا. یہ لوگ کہاں تھے؟ وہ سوشل پارلیمنٹ کے تالے تو بند, پارلیمنٹ کی گیٹ بند کیے. وہ بھی فرمائشی تھے نا پارلیمنٹ کے. وہ کیا آج کیوں نہیں نکلے سارے؟ وہ سپریم کورٹ میں ہمیں لگا کے کئی گھنٹے بٹھائی رکھا. یہ کیا ہے؟ وہ میچ فکس تھا, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے تالے تو بند تھے. ان کو یہ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کی لیڈرشپ جتنی بھی ہے وہ کر کیا دکھا کیا رہی ہے؟ بتایا انہوں نے 12 ضلع میں نے کیسے کراس کیے, میں 26 کو لوگوں کو چھوڑ کے کیسے ہری پور پہنچ گیا. کیا اپوزیشن لیڈر جو ابھی نائل ہوئے ہیں, بحال بھی ہو جائیں گے, نہیں بھی ہوں گے, لیکن انہوں نے بتایا کہ میں ہری پور کیسے چلا گیا تھا اتنے لوگوں کو چھوڑ کے, جن کی انہوں نے سینکڑوں لاشیں بنائی, پھر 12 پہ آئے اور 12 بھی پورے نہ ہوئے. تو یہ جو پولیٹیکل سٹنٹ ہو رہا ہے نا 14 اگست پہ, آپ دیکھیں گے یہ پھر وہی تقسیم والی کہانی ہے. سیدھی سی بات ہے, میں نہیں کہہ رہا جلوس, ہر بندہ نکلتا ہے پاکستان کے اندر اپنا جشن آزادی منانے. وہ میں رضا ہارون کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, پھر اگلی تاریخ 6 یا 7 ستمبر ہے, یوم دفاع پاکستان, یوم فضائیہ, کوئی وہ اگلے دیکھنی ہے ڈیٹ کیا دیکھنا ہے, کیونکہ مستقل احتجاج کا معاملہ ہے نا. تو آپ نے کون سی ڈیٹس دیکھنی ہے؟
تو آپ پولیٹیکلی امپیکٹ ڈالیں. آپ کے پاس اپنے لیڈر سے مل کے چاہے ایک وکیل جاتا ہے, اس سے اتھارٹی تو لینا یار کہ کون فیصلے کرے گا. وہ کہتے ہیں میں احتجاج کروں گا, میں لیڈ کراؤں گا, اور پھر ایک دم تحریک تحفظ آئین پاکستان لیڈ کرنے لگتی ہے. وہاں سے مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں نہیں ہم اخلاقی طور پہ آپ کو سپورٹ کریں گے, ہم لیڈ نہیں کر رہے. مطلب یہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ ایمبیگوٹی ڈال رہے ہیں؟ نہیں, یہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کو کنفیوز کریں. اور لیڈر جو عمران خان پیٹرن ان چیف ہیں, بنیادی طور پہ تو یہ انہی کی طرف سے ہے نا. ہاں امپیکٹ جو ڈلا وہ لاہور والوں نے جو کل کیا, مال روڈ پہ 200-250 بکلا آئے, 500-600 لوگ کہیں پہ آئے, یہ ہزاروں لوگ آپ کو عملی طور پہ سوائے سوشل میڈیا کے کہیں نظر نہیں آ رہے. میں نے آپ کو ساری بات بتا دی. اور آگے کا سیاسی منظرنامہ بھی ایسے ہی ہے. چاہیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں سیاسی طور پہ اپنے آپ کو متحد رکھ کے کیسے چلانا ہے. کہیں یہ نہ ہو احمد اویس ایڈوکیٹ جو ہیں, جو سابق ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں, یہ جو سزائیں ہو رہی ہیں, اور اگر یہ ثابت ہو کہ آگے بھی کچھ عرصے میں حتمی ہو جائیں, تو یہ تو سپریم کورٹ میں فٹ فار ٹرائل ہے ان کا کیس, کہ پارٹی پہ بین لگنا چاہیے کہ یہ وہ کیس ہے جو آگے جائے گا اس طرف. یہ آپ خبر دے رہے ہیں. بس اب آپ کو میں نے 2 باتیں بتائی ہیں, دیکھیں ان پہ اثرات ہم دیکھتے ہیں نا کہ کب کیا ہوگا. کس بنیاد پہ کہ بھئی اس پارٹی کے کچھ انڈیویجولز حساس تنصیبات پر حملوں اور سازش کے الزام میں نااہل ہو چکے ہیں, اس لیے اس پارٹی پر پابندی لگنی چاہیے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ کچھ انڈیویجولز؟ سزا تو کچھ انڈیویجولز کو ہی نا, اس پارٹی کے, پوری پارٹی کو تو نہیں ہوگی نا. ظاہر پی ایف بیس پہ, پی ایف بیس کی ویڈیو چلا لینا, وہاں کچھ انڈیویجولز تھے, وہ ایم ہی پہنچ کے دیواریں گرا رہے تھے اور جہاز گرا رہے تھے. لیکن عامر بھائی آپ کو یاد ہے نا یہ کمانڈر ہاؤس پہ ایسے ہی لوگ پہنچ گئے. ایک دن اچانک برادرم عطا تارڑ نمودار ہوئے ٹی وی سکرینز کے سامنے, ان کے سارے سکرین شاٹس آئے ہوئے ہیں, سارے باتیں کر رہے تھے کہ جناب پہنچنا وہاں پہ جی ایچ کیو. میں احمد صاحب کی طرف جاتا ہوں, لیکن آپ کو یاد ہے نا ایک دن اچانک برادرم عطا تارڑ صاحب نمودار ہوئے ٹی وی اسکرین کے سامنے, ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کھڑکا دی, بریکنگ نیوز چل گئی, ہر جگہ ڈبے چل گئے, پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پتہ نہیں کر گیا فیصلہ, بھائی یا تو اعلان نہ کرتے یا پھر کچھ اور بھی کرتے ہیں. مطلب یہ کوئی اتنی غیر سنجیدہ بات تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ایسے, تو آپ کو یاد ہے نا کہ یہ بھی کر چکی ہے وفاقی حکومت, جو کہ بہت ہی غیر سنجیدگی کا مظہر تھا, نہ کرتے اعلان یا تو پھر. تو میں اب دیکھتے ہیں آگے چلے کیا ہوتا ہے. لیکن درست کہہ رہے ہیں, اس بات کا جواب تو عطا تارڑ صاحب نہیں دے رہے. ہاں جی صحیح بات, کیوں کیا تھا, کیا کیا تھا. جی بالکل صحیح ہے. احمد صاحب آپ مطمئن ہیں کل کے احتجاج سے جو پی ٹی آئی نے کیا؟ دیکھیں نہیں, سوال یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے اندر, ہاں بہت سارے آسپیکٹس ہیں جو دیکھنے والے ہیں. جو کے پی کے میں احتجاج ہوا اس سے مطمئن ہے, چونکہ ظاہر ہے وہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, وہاں کوئی پولیس نہیں. میں بالکل مطمئن نہیں ہوں, بالکل مطمئن نہیں ہوں. پر سوال یہ ہے کہ ہم تو مقابلے پہ آ جائیں نا. پارٹی ایک طرف جو ہے وہ ایک مخلوق حکومت ہے, ایک طرف اپوزیشن ہے پی ٹی آئی. مخلوق حکومت اس لیے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو مخلوق ہے. تو ایسی صورت کے اندر جہاں اتنا پریشر اور جہاں زور ہے وہاں پر, اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ زور کے ساتھ کتنا ظلم اور کتنا تشدد جو ہے وہ آمیز رویہ جو ہے اختیار کیا گیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پاکستانی قوم, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 2023 کے 9 مئی آیا گیا تھا, اور اس لیے کہ آگے الیکشن کے اندر یہ بالکل واش آؤٹ ہو جائے. لوگ جو ہیں اس کے بعد نہ خوف کی زیادہ وجہ سے نہ ووٹ دیں گے نہ پارٹی کا نام لیں گے. پارٹی کو ختم کر دیا گیا, سمبل ختم کر دیا گیا, اور سینکڑوں لوگ جو ہیں جیلوں میں ساری لیڈرشپ ڈال دی گئی. اس کے باوجود 9 ماہ کے بعد جب 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو لوگوں نے ڈھونڈ کے, آپ بتائیے, اس تمام دباؤ کے باوجود کہ نہ الیکشن کیمپین ہونے دی, جس طرح ووٹ دیا لوگوں نے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 9 مئی کے واقعہ کو انہوں نے دفن کر دیا. Nobody accepted. لیکن سر جب پینما چل رہا تھا تب آپ لوگ یہ رائے دیتے تھے نا کہ بھائی اگر کسی کے پیچھے 25 کروڑ عوام بھی کھڑی ہوئی ہے تو اس بات کا جواز چھوڑ سکتا ہے کہ کرپشن کی تو بھی معاف کر دو, سزا تو پھر بھی ہوگی, کوئی کتنا پاپولر سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ پی ٹی آئی کی دوستی کہا کرتے تھے. دیکھیے نا, میں آپ کو اگر کسی نے 9 مئی کیا ہے تو اس کے پیچھے 90 کروڑ لوگ بھی کھڑے ہیں, تو کیا ہے نا. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ حسب ضرورت دیتے ہیں. نہیں دیکھیں نا جی, جو میں آپ کے سامنے بات, یعنی میرا سوال یہ ہے کہ 8 فروری کو جو ہوا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ویسے ہوا,
لیکن اس چیز کو ایسا جواز تو نہیں فراہم کیا جاتا کہ دیکھیں نا لوگ ساتھ کھڑے ہیں 9 مئی معاف کر دو. تو اگر ٹھیک آپ ہو لوگ بھی تو جاتا کہتے ہیں لوگ ساتھ کھڑے ہیں تو پہلے اس کے باوجود ٹھیک ہو جاتا تو 8 فروری کو تو بالکل پورا نظام الٹ جاتا. لیکن جو میسو ریگنگ ہوئی اس کے باوجود ہی اتنا ووٹ ملا, میں یہ بات کر رہا ہوں. اور پھر ان کو یہ جو ہے ووٹ کاؤنٹ کرنے کی جگہ پہ فارم 47 کا استعمال کرنا پڑا. اور یہ الیاس رانا صاحب جو خبر دے رہے ہیں, آپ کو اس میں لیگلی کوئی آپ کو دم لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جناب بات اگین اس بنیاد پر پارٹی کو بین کرنے کی طرف بات لے کے جائی جائے؟ نہیں آپ دیکھیے بات سنیے, یہ جو ابھی بات کی تھی میں اس کو بھی بات کرتا ہوں. دیکھیے بین کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیا بین اس بات پہ کریں گے کہ جب 9 مئی کے واقعہ کا ٹرائل ہو رہا تھا تو ٹرائل میں شہادتیں جو ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اٹ واز اے کانسپیریسی بائی عمران خان اور اس کے ساتھ ٹاپ لیڈرشپ میں سب شامل تھے کہ جی وہ جس ٹیبل کے اوپر اور چیئر پہ عمران خان بیٹھا ہوا تھا اس ٹیبل کے نیچے جو ہے وہ وٹنس جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس ٹیبل کے نیچے بیٹھا سن رہا تھا. وہ ہے کہتے ہیں کہ میں اس کے پلنگ کے نیچے تھا. تو آپ کہہ رہے ہو کیس اتنا ہلکا ہے کہ اس میں کیا سزائیں دے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے اختیار صاحب, ٹھیک ہے اختیار صاحب, آپ نے کہا کہ کل پارلیمان, ٹھیک ہے کل پارلیمان میں ٹرائل کا مذاق ہو رہا ہے, ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو بنیاد اتنی کمزور ہے کہ نہیں ہوگا کچھ, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ پارلیمان میں تالے پریکاشنری طور پہ لگائے گئے تھے, یہ کہا آپ نے اختیار صاحب. آپ دیکھیے نا دوسری بات, میں اختیار صاحب سے ذرا پوچھو نا یہ بات کہ وہ یہ یونیک کیا یہ اس وقت جو صورتحال ہے. جی ایک بات سنی بادامی صاحب, ایسا میں ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک یونیک سچویشن ہے. کمپلیٹ کر لیں, آخری بات کر لیں جہاں پر جی ایک بات میں ذرا عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک یونیک سچویشن ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ جیل میں ہیں, بند کیے جا رہے ہیں, اور جہاں پر جو لوگ کرپٹ ہیں مختلف ادوار میں وہ کھلے آزاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی اختیار سے بتائیے گا. یہ بڑی عجیب سچویشن. پورے اسلام آباد میں کہیں کنٹینر نہیں تھا, میٹرو بس بند نہیں ہوئی, کہیں پہ کوئی پولیس کے دستے ایسے نہیں تھے. معمولی تھوڑا بہت یہ ڈی چوک اور جو ریڈ زون کا ایریا تھا اس کو ہلکا پھلکا سیکیور کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کچھ ایسا تھا کہ یہ شاید اپنے پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا کریں, اور جو پچھلی دفعہ جیسے انہوں نے قومی اسمبلی پر حملہ کیا تھا جب عدم اعتماد کے ذریعے ان کو نکالا گیا تھا, اس کے بعد یہ لوگ قومی اسمبلی کی گیٹ پہ چڑھ گئے تھے اور وہ اسمبلی کی توہین اس کو پوری دنیا نے گردانا تھا. تو اس جیسی کسی واقعے کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ میجر اٹھائے گئے تھے, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. باقی پوری دنیا کو معلوم تھا کہ کیا واٹس گوئنگ ٹو بی ہیپن, اور کیا خیبر پختونخوا میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. تو پنجاب میں کیا ہونا ہے, کراچی میں کیا ہونا ہے, بلوچستان میں کیا ہونا ہے, کشمیر میں کیا ہونا ہے. ان کی میتھمیٹکس کے ویسے بھی نمبر بڑے کم ہیں, ان کو پلس مائنس کا زیادہ پتہ نہیں ہے. یہ 3 ضلعوں کو 12-13 بھی کہہ دیتے ہیں, تو یہ گنتی ان کو آتی بھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان, لیکن سرکار وہ جو بات نکلی اختیار صاحب, آپ اس پہ کیا کہے گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا آپ کے بھی اختیار میں کچھ نہیں, وہ جو بھی بات نکلی وزیر اطلاعات گورنمنٹ کے آفیشیل اسپوکس پرسن آ کے کہتے ہیں اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی کے بارے میں کہ اس کو بین کرنے جا رہے ہیں, مذاق تو نہیں ہے نا. اور یہ کوئی انہوں نے ہی ڈڈ ناٹ سیڈ اٹ ریسپونڈنگ ٹو اے کوسچن کہ بائی دا وے کہتے ہیں باقاعدہ پریس کانفرنس, اور بعد میں کچھ ہوا ہی نہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی اتنے سیریس افیئرس کو آپ لوگ کتنا نان سیریس طریقے سے چلا رہے ہیں نا. وہ نہیں یار, خیر ایسا تو نہیں ہے. خیر بہرحال میں برادر عطا اللہ تعالی کے میں کہوں گا ضرور ہی ول بی پارٹیسپیٹنگ ان یور پروگرام. آپ ان سے سوال کیجئے, وہ آپ کو بریفلی بتا دیں گے پروز اینڈ کونس کے ساتھ کہ کیا باتیں تھی, کیا نہیں تھی, اس کی کیا وجوہات تھی, کیا نہیں تھی. میں آپ کو اوور آل ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو احمد اویس صاحب فرما رہے ہیں, دیکھیں یہ فارم 47 کا بیانیہ گڑنا, یہ پہلے 126 دن کے دھرنے میں بھی یہی کر دیتے کہ 4 حلقے کھول دو, 12 حلقے کھول دو, 35 پنکچر کھول دو. اور برادرم اپنے ارشاد بھٹی صاحب نے بھی بڑا ان کے بیانیے کو اس وقت ایمپلیفائی کیا تھا. چلے بہرحال میں نے بعد میں ان کے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو عمران خان کی حکومت میں انہوں نے کہا تھا, تو میرا دل اس دن مجھے تسلی ہوئی کہ چلو یہ عمران خان کے خلاف بولتے بھی ہیں, صرف ہمارے خلاف نہیں, بھٹی صاحب نیوٹرل ہیں, صرف ان کے حق میں نہیں بولتے ہیں. وہ آپ مجھے ذرا میری بات کرنے دیں نا, آپ کیوں اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال رہے ہیں؟ اچھا یہ الفاظ عمران خان کے میں نے. اب چیزوں کو میں آپ جو کہنا چاہتے ہیں شاید میں اس سے زیادہ محبت ان کے لیے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا بات ایسی ہے کہ اب میں آتا ہوں ذرا تھوڑا سا واشنگٹن والی بات پہ. پاکستان میں 3 جنگیں ہوئی ہیں,
بڑی جنگیں ہوئی ہیں، 71 کی، 65 کی، اور پھر ابھی ہوئی ہے 2025 میں. وہ دونوں جنگیں جو تھی اس وقت لڑی گئی تھی جب اس ملک میں مارشل لاء لگی تھی. الحمدللہ اس وقت ایک عوامی وزیر اعظم تھا اور ایسی لڑائی لڑی کہ میرے خیال میں وزیر اعظم شہباز شریف اس میں سے وار ہیرو نکلے. فیلڈ مارشل نے اس کو فوجی محاذ پر، بارڈرز پر، ہماری فضائیہ نے اس کو فضائی محاذ پر، اور پاکستانی قوم نے ہر محاذ پر. آج ڈپلومیٹکلی اگر آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو امریکہ آپ کو ٹیرف پہ بڑا لو ریٹ پہ رکھ رہا ہے، اور انڈیا کا 25 تھا اور 25 سے آج 50 ہو گیا. یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ سیلیبریٹیز کو سیلیبریٹیز رہنے دیں، کرکٹرز کو کرکٹرز رہنے دیں، جو فلم سٹار ہے اس کو فلم سٹار رہنے دیں. جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. یہ لیڈر نہیں ہوتا کہ لوگوں کے زخموں کو، ان کے جذبات پر تھرائف کر کے ان کو اٹھا کے ایک آپ جذباتی مجمع بنا تو دیتے ہیں، ان کو گالی تو آپ سکھا دیتے ہیں، بعد میں اس کو پھر لیڈ نہیں کر سکتے. لیکن عوام اس کو اگر ووٹ دے دے تو پھر اس کا حق حکمرانی تو بن جاتا ہے. ہمارا تجربہ سر، عوام نے اس کو ووٹ 2018 میں اگر دیا تھا تو مجھے بتائیے. اگر آر ٹی ایس نہیں بیٹھا تھا تو مجھے بتائیے. آر ٹی ایس بیٹھا گیا تھا، پھر جنرل باجوہ کا جو کمال تھا، 18 میں نہیں دیا تھا، 24 میں ڈسکوالیفائی کر دیا تھا نواز شریف کو اور مریم نواز کو. ادروائز عمران خان وزیر اعظم بن سکتا تھا؟ نو وے، کبھی بھی نہیں. 100 سال اگر وہ بغیر نمک کی روٹی بھی کھاتا وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، نہ اس کی حکومت آتی. یار جہانگیر ترین کے جہاز کو کس طرح استعمال کیا گیا، اور 24 میں آپ وزیر اعظم بن سکتے ہمارے خلاف استعمال کیا گیا. یس، بیکاز وی ہیو کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ. ہم نے اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہ بنائی ہوتی تو آج شاید پاکستان نہ ہوتا. آج پاکستان کا یہ تو بڑا ہی آپ کے بیچ گئے، تھوڑا سا اس کو ہلکا کر. پاکستان بالکل نہ کرے. میں کانفیڈنٹ نہیں سر، میں پروف کرتا ہوں. اب مجھے تھوڑا بھاگ توڑ دے دیں، میں پروف کرتا ہوں. اگر یہ موٹر وے آپ کے 2600 کلومیٹر کے گروی رکھوا دیتے ہیں، یہ آئی ایم ایف کو آپ کا اسٹیٹ بینک بھیج دیتے ہیں، یہ آپ کے ایئرپورٹس بھیج دیتے ہیں، آپ کے پاس پیچھے بچتا کیا ہے؟ دیٹ از اونلی آپ کا ایٹمی پاور ہے، آپ کی ایٹمی قوت ہے، اور کچھ نہیں بچتا. انہوں نے تو پھر اسی کو بیچنا تھا کہ جی ہمیں ایک اور پیکیج اب لینا ہے، ادروائز وی آر گوئنگ ٹو بی ڈیفالٹ. تو ڈیفالٹ سے بہانے کے بدلے یہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ ہمیں بیچ دیتے. انہوں نے یہی کرنا تھا. ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس آگ میں نہیں، ہم نے تندور میں پھینکے، تندور میں، اور ہم ملک کو بچا کر لائے. چلو جی، خود اپنے سٹیکس جلا کے ملک کو بچا. اچھا جی، بہت میں ایک تھوڑا بریک لے رہا ہوں. احمد اویس صاحب اور اختیار صاحب بہت شکریہ، آپ دونوں کا سر بہت شکریہ. ذرا کچھ تجزیاتی بات اور باتوں آگے لے کے جانا ہے تو بھٹی صاحب اور رانا صاحب کے ساتھ میں نے اب ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ذرا دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ارشاد بھٹی صاحب اور جناب عامر علی رانا صاحب ہیں. آگے بھی گفتگو کو بڑھاتے ہیں. بھٹی صاحب، آپ نے یہ دیکھا، ویسے وزیر دفاع کا ایک ٹویٹ، ہم سیاسی معاملات میں بات کرتے رہیں گے، لیکن یہ دیکھیے، ظاہر ہے ایک اکثر یہ بحث ہوتی ہے اس ملک میں کہ بھائی سیاستدان پہ شور زیادہ مچ جاتا ہے چونکہ وہ پبلکلی نون ہوتے ہیں، عوامی نمائندے، اور ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے ظاہر ہے، چونکہ آپ ووٹ لے کر آتے ہیں آپ کی ایڈیشنل ذمہ داری ہوتی ہے، پبلک ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں. لیکن جناب بیوروکریسی جو ہے نا وہ جیسے پیسے سائڈ پہ کرتی ہے نا، اور سیاستدان تو 18 مہینے 24 مہینے بعد آگے پیچھے جاتا ہے. بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے، بیوروکریٹ وزیر کو بھی چلا رہا ہوتا ہے، ملک چلا رہا ہوتا ہے، پیسے بنا رہا ہوتا ہے. اب اگر یہ سچ ہے تو بھائی اس کے خلاف بھی اقدامات تو سیاستدان نہیں کرنے، چونکہ میں اور آپ تو اس کو جانتے ہیں، ہم تو اس کو ووٹ لے کر آتے ہیں، اس کو قانون ساز ادارہ اور آئین ساز ادارہ دیتے ہیں. اب وزیر دفاع اگر پاکستان کا یہ کہہ رہا ہے اور ٹویٹ کر رہا ہے، پبلکلی کہہ رہا ہے کہ وطن عزیز کی، اور بڑا الزام ہے، یا تو ہم کہیں کہ نہیں جناب خواجہ صاحب کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، تو نہیں، وہ وزیر دفاع ہے، کیسے سیریس؟ اور وہ کسی ایک دو لوگوں کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے، شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے. بیوروکریسی اور دوسری اشرافیہ کی پرتگال میں پناہ گاہیں مہیا کرنے میں سب سے بڑا کردار ایک ورک صاحب کر رہے ہیں. وطن لٹ رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے. تو بھائی مطلب وزیر دفاع صاحب تو پھر ان کے خلاف کاروائی کریں، بتائیں کہ مسٹر ایکس یہ کر رہے ہیں، مسٹر وائی یہ کر رہے ہیں. یہ اس میں کیا کہیے گا؟ یہ مطلب بڑی پریشان کن بات، حیران کن بات بھی ایک تو کہ آدھی سے زیادہ اگر یہ بات سچ ہے تو، اور پھر پریشان کن بات اس لیے کہ جس نے اقدامات کرنے ہیں وہ تو خالی خبر دے رہے ہیں ہمیں.
دو تین باتیں ہیں میرے بھائی اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان سارے دودھ کے دھلے ہیں بیوروکریسی پر آنے سے پہلے؟ کیا بتائیں، یہ جو پینڈورا لیکس تھی، پیناما لیکس تھی، سوئس لیکس تھی، دبئی لیکس تھی، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس، منی لانڈرنگ، ٹی ٹی سکینڈلز اور باقی توشہ خانہ سکینڈلز اور باقی سارے، کون ہے جو اس میں بچا ہوا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، 5 بر اعظموں میں جو جائیدادیں ہیں وہ صرف بیوروکریٹس کی ہیں. نمبر 3، یہ جو ان مشکل ترین حالات میں، ان برے ترین حالات میں، اور اس معاشی جو ہم جس سے لڑ رہے ہیں، ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں جب ایوان صدر کا بجٹ بڑھتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھتا ہے، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، اسپیکر، چیئرمین سینٹ اور ججوں، کیا وہ بیوروکریسی ان کو کہتی ہے کہ آپ ملائی کھاتے جائیں اور نیچے روتے جائیں کہ بہت مشکل حالات ہیں؟ کیا شوگر مافیا اور یہ جو آٹا گندم مافیا، ادویات مافیا، تمباکو مافیا، یہ سارے بیوروکریٹس ہیں؟ صحیح ہے. اور یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، ایک ایسا، کسی بھی پارٹی کو چھوڑیں، کسی بھی نام کو چھوڑ دیں، یہ گٹھ جوڑ ہے ایک کرپٹ مافیا کا. ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک پہ، اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے اور ایلیٹ کیپچر ہے، اس نے برباد کر کے اس ملک کو رکھ دیا، اور بالکل اوپر اور نیچے میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. اور یہ اور وہی بات کہ اگر یہ ایسا ہے تو ناک کے نیچے خواجہ صاحب کو جو پتا ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا، وہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو نہیں پتا، وہ جنہوں نے ان کو روکنا ہوتا ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کون کون شہریتیں لے رہا ہے. پہلی بات. دوسری بات میرے بھائی کہ ایک غالباً 2022 میں یا 23 میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ 21 ہزار بیوروکریٹس ہیں جن کی جو ڈیول نیشنل ہیں. اور اس میں ایسی بھی خبر آئی تھی کہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی نہیں ہے. اور پھر آپ بڑے ملکوں میں چلے جائیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، اس میں دیکھیں کہ بیوروکریٹس کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، وہ بچے فیسیں کتنی ادا کر رہے ہیں، اور ان کے ادھر کتنے ششکے ہیں اور کتنا ٹھاٹ باٹ ہے. تو بالکل ہے، بیوروکریٹس بھی موجے کر رہے ہیں اور لیکن ہم نہ ہی سمجھے موجے کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایلیٹ کیپچر نہیں، بالکل نہ سمجھے. جب خواجہ صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑ رہا ہے، یہ ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھی بات ہے، یہ اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب کے پاس بیٹھتے، وہ لسٹ سامنے رکھتے، ان کو نکال دیتے کہ بھائی آپ کے تو پرتگال میں شہریت لے رہے ہیں، یہاں کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو یہ اطلاع دینے کا ان کا شکریہ. مگر یہ گٹھ جوڑ ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، یہ جن جپا ہے جس نے اس ملک کو 78 سالوں میں ہم کشکولستان بن گئے ہیں، اور یہ ان کے ٹھاٹ باٹ اور اطلاع سے زیادہ کچھ کرتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب، یہ ہمارے روزمرہ کے موضوعات کچھ اور ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے ایشو، لیکن اصل مسائل تو یہ ہے نا کہ اگر واقعی یا تو ہم کہیں کہ جھوٹ ہے یار، کوئی کرپشن ملک پہ سب غلط ہے، اگر سچ ہے تو پھر اس میں اقدامات ہوں گے تو پھر آگے کی ایگزامپل سیٹ ہوگی نا. یہاں مسئلہ یہ ہے، آپ کریکٹ می اف یو تھنک آئی ایم رانگ، کہ کوئی سیاسی پارٹی بھی اس وقت رگڑے میں آتی ہے جب اس کے ذرا سیٹنگ ذرا آؤٹ ہو جاتی ہے، ورنہ تو خیر ہے، مسئلہ نہیں ہے. ایم کیو ایم سے شروع کریں اور پی ٹی آئی تک آ جائے، جب تک سیٹ ہے تب تک وہ، یعنی انہی جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں آج جو مسند اقتدار میں بیٹھے لوگوں نے بتایا، وہ بتاتے تھے کہ کتنے برے آدمی ہیں یہ، چونکہ وہ عمران خان صاحب کی اے ٹی ایم تھے. اب وہ ان کے ساتھ بیٹھے تو خاموش ہے. تو یا تو وہ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے جہانگیر ترین صاحب سے متعلق، یا پھر آج منافقت کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو ساتھ بٹھا کے ان کی استحکام پارٹی کو سپورٹ کر کے، یا پھر بیوروکریسی میں بھی کسی سے پھڈا پڑ جاتا ہے تو آپ بتا دیں کہ یار اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. یعنی کہ میرٹ میں کبھی کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہونی. پھڈا پڑ گیا میرا الیاس رانا صاحب سے تو مجھے الیاس رانا صاحب کی ساری برائیاں نظر آ گئی. جب تک میری دوستی ہے سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیاس رانا صاحب جو کرتے رہے. نہیں دیکھیں، اس مال پانی پہ نا سب کی سیٹنگ ٹھیک ہے، اس میں نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ فلانا، آپ نے جیسے کہا نا ایم کیو ایم کی سیٹنگ ہے، پی ٹی آئی کی سیٹنگ ہے، تو اس میں نام آ گیا فوج کا کہ جی جب آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ کے سارے گناہ صاف تھے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور جب آپ مخالف میں ہیں تو آپ پہ آ جاتا ہے. ہمارا پاکستان جس کی 78ویں ماشاءاللہ سالگرہ اب آ رہی ہے، تو ہم کہاں پہنچے ہیں دائرے کے سفر میں. ہم نے کسی نے سیکھا، ہم سب تنقید کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، میرا اور آپ کا اپنا اچھا اور برا ہوتا ہے. خواجہ آصف نے جو بات کی ہے بیوروکریٹ کے بارے میں، انہوں نے بات تو کر دی، بہت اچھا ہے،
لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ میں وزیروں سے شروع کر دیتا ہوں. صحیح ہے. کہ جب پہلے دن آتے ہیں اور گاڑیاں مانگتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے میرے ڈھیرے پہ مجھے اضافی گاڑیاں اتنی چاہیے, وہاں سے وہ کارپوریشن اور پھر نکلتی ہیں کہ جناب وہ فلاں خود مختار ادارہ ہے, وہ فلاں سے ہے, یہ لاہور میں پہنچائیں گے, یہ کراچی میں پہنچائیں گے, یہ کوئٹہ میں پہنچائیں گے, کوئی پشاور میں پہنچائے گا, کہ یہ میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. صوبوں میں تو ہے ہی ہے نا کہ جی یہ ساری چیزیں. اچھا, جب آپ نے صرف چھوٹی سی گاڑی پہ کمپرومائز کیا تو جو آپ کو لے کے دے رہا ہے, آپ کے خیال میں وہ ماشاءاللہ, وہ تو پٹواری پہ تو ہمیشہ الزام آتا ہے نا کہ پٹواری کھاتا ہے جب ڈی سی کے لیے یا کمشنر کی روٹی کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی سب سے پہلے بھرتی کرتا ہے. تو یہاں سارے جب نیچے سے اوپر تک یہی ہے کہ شکایت ہوتی ہے تو پھر پٹواری کی صدر تک, اور صدر نے پھر وہیں سے پوچھنا ہے جی بتاؤ. اب جو لوگ بینیفیشری ہیں اس کے, اب ایشو تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کو ہمت کر کے وہ نام نکلوانے چاہیے. وہ بدلے میں پتا ہے آپ کو اور مجھے جب کہیں گے, وہ کہیں گے تسی صحافی ہو, تسی کاٹ کے لے آؤ. مجھے یقین ہے وہ یہی کہیں گے, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے. وہ یہی کہیں گے تو کہ جناب نکالیں. اچھا, اگر کوئی ٹھیک لے رہا ہے, کوئی شہریت لے رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, تو اس پہ کیا اعتراض ہو؟ بالکل صحیح بات. اگر لیجیٹیمائز اس کے پاس پیسے ہیں, سب کچھ ہے, کوئی شخص بھی ہو. جب ہمارا ملک ڈوئل نیشنلٹی کی اجازت دیتا ہے, ہم خام خواہ بھی تو پڑ جاتے ہیں نعرے پہ. ہماری فیڈرل پبلک سروس کمیشن ان لوگوں کو جو سی ایس ایس کرتے ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر کی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دوہری شہریت ہے, ہمیں پیدائشی طور پہ ملی یا ہمارے پیرنٹس گئے اور ہمارے بدلے میں بعد میں ملی, ہم نے کبھی پابندی لگائی کہ آپ ایف پی ایس سی سے ایسے لوگوں کو آؤٹ کر دیں گے؟ ٹھیک ہے, قانون الاؤ کرتا ہے کسی کو, لیکن اگر نہیں کرتا. چھوٹا سا بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک چھوٹے سے بریکنگ نیوز کے واپس آ رہے ہیں کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. بھٹی صاحب ہیں, عامر الیاس رانا صاحب ہیں, مجلس وحدت المسلمین کے روح رواں, پی ٹی آئی کے دائرہ آمدن اتحادیہ, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سینئر رہنما جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ ابھی اس وقت بھی جو کہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک اور ایشو پہ, وہ جو ایشو ہے زائرین کے حوالے سے کہ جو راستہ بند ہے, جو یعنی اس دفعہ گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا زائرین کو کہ بائی روڈ جا سکیں, بائی ایئر انہوں نے کہا بالکل جائیے, لیکن بائی روڈ نہیں جا سکے. اس حوالے سے وہ بھی احتجاج کا بلکہ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بذریعہ روڈ جائیں گے تمام لوگوں کو لے کر بارڈر کی طرف. تو میں 2-3 ایشو والے بات کری. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا علامہ صاحب, 2-3 والے سے بات کری میں نے کوئکلی. ایک تو اگر پہلے مجھے یہ بتا سکے, سیاسی حوالے سے سوال ہے کہ یہ جو کچھ بھی کل کی ایکٹیویٹی بھی 5 اگست کی, پہلے میں بتایا گیا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوگی. آپ چونکہ ان کے بھی سینئر رہنما ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی, تو پھر یہ کیوں نہ ہو پایا؟ چونکہ یہ تو باقاعدہ اناؤنس کیا گیا تھا. پھر کل کا احتجاج پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہوا, نہ کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل کا احتجاج ہو گیا اور بہترین ہو گیا. آپ مطمئن ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس میں کھڑا ہوں ابھی, ہمارا بنیادی آئینی قانونی حق ہے. پاکستان کے غریب لوگ صدیوں سے, جب پاکستان نہیں بھی تھا, اسی راستے سے, زمینی راستے سے زیارت جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کی کربلا محلہ اربعین کی مناسبت سے. ہمارے حکمرانوں نے باقاعدہ انہوں نے کہا جی وزیر داخلہ صاحب ایران گئے ہیں, عراق کے بھی وزیر داخلہ ہیں, وہاں پر بیٹھ کر بات کی. 30 دفعہ 32 اربعین کا پروگرام ہوگا, فیسیلیٹیشن ہوگی اور زائرین جائیں گے. اور اس کے بعد زائرین نے, لوگوں نے, غریبوں نے جو پیسے بائی روڈ جاتے ہیں پیسے دے دیے سالاروں کو, انہوں نے وہاں پر ہوٹل بک کر لیے, ویزے کے پیسے چلے گئے, جو $90 پر آدمی پر ہیڈ لیتے ہیں وہ لوگ عراقی کمپنی والے. سارا کچھ ہو گیا. اچانک انہوں نے کہہ دیجیے کہ یہ راستے ناامنی کی وجہ سے بند ہیں, اب زمینی طور پر کوئی نہیں جا سکتا. ابھی وے آؤٹ نہیں دیا, کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو فیریز سے پہنچایا جا سکتا ہے, ایک طرف سے کھولا جا سکتا ہے, رمضان کا راستہ 2 طرف سے مشکل ہے. تو لیکن کچھ بھی نہیں بتایا. جو ٹکٹ بائی ایئر ویسے عام طور پر $250-300 کا ہوتا ہے, وہ $650 کا ہو گیا ہوا ہے. جب راستے بند کیے تو قیمت 3 گنا بڑھ گئی ہے. حکومت نے کوئی دلچسپی نہیں لی, اور وزیر اعلیٰ صاحب جب ہمارے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں, اسلام آباد میں بھی ہوئے, تو کہتے ہیں جو اصل آدمی جس نے فیصلہ کیا وہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہوئے. لہٰذا ہم سراپا احتجاج ہیں, یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے. ہمارے لیے اچانک یہ فیصلہ کرنا, کئی ارب روپے کا نقصان ہے. جو بیچارے غریب لوگ ہیں ان کا, جو بائی روڈ جاتے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہم یہاں موجود ہیں, ہم کراچی میں, ہم چھوٹی دیر میں سفر شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ امداد کی طرف. انہوں نے بسوں کو منع کر دیا ہے, بسوں والوں کو منع کر دیا ہے. ہم جس طرح سے بھی ہوگا جائیں گے, ہم رکیں گے نہیں, ذہن میں رکھ لیں. یہ انہوں نے بسوں والوں کو ڈرا رہے ہیں, دمکا رہے ہیں. وہ بیچارے ہمارے ساتھ جو جانے کا وعدہ کیا واپس لے رہے ہیں, لیکن یہ بھول جائیں
ہم جس طرح سے بھی ممکن ہوا بائی روڈ جائیں گے، جاری رکھیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم جائیں گے انشاءاللہ ریمدان کی طرف. اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں اسی والے بات. ٹھیک، بہت 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 شکریہ علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ٹھیک ہے، ویسے اس پہ ذرا آپ آخری 3 منٹ رہ گئے. بھٹی صاحب پہلے آپ بتائیے، ہم گورنمنٹ کی پرفارمنس کی بات کر رہے تھے، اب یہ بھی دیکھیں نا کمال یہ یعنی ایک اسپیسیفک ایک رستہ ہے اور اس کو یعنی گورنمنٹ نہیں اس کو سیکیور کر پا رہی، اور اس میں بھی مینیجریل ٹائپ پہ یہ ایشو کہ بھائی یا تو بر وقت اگر اطلاع دی گئی ہوتی تو کم از کم لوگ اس پہ انویسٹ نہ کرتے، ادائیگیاں نہ کر چکے ہوتے. تو کبھی یہ مسئلہ، ابھی ہم اس سے پہلے بیوروکریٹس کی بات کر رہے تھے، اس سے پہلے چینی مافیا کی بات کر رہے تھے، یعنی کہ ایک، اور پھر میں عامر صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا گورننس کے اعتبار سے، ہم نے پچھلے دنوں بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے عامر صاحب اور بھٹی صاحب دونوں سے سوال ہے کہ زرداری صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے جب ججز بحالی تحریک چل رہی تھی کہ یار میں گورننس پہ توجہ دیتا، میں تو روزانہ اپنی حکومت ہی بچاتا پھرتا تھا، چونکہ کہتے جج بحال کرو نہیں کرو لانگ مارچ ہے وہ. پھر وہ نواز صاحب کی گورنمنٹ آئی، وہ کہتے تھے یار ہم کیا کرتے، 126 دن تو یہاں آ کے بیٹھ گئے اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی تو ہم کیا گورننس کرتے. آج تو ایسی کوئی جواز نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، ون پے سیم پے، تو آپ کو وہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو جناب کچھ آپ کی بقا کو خطرہ ہو. یہ تو اب تو گورننس کے حوالے سے مزید کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا اس گورنمنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ یہ راستوں کا ایشو ہو، چینی مافیا کا ایشو یا کوئی بھی اور ایشو ہو. بھٹی صاحب. بھائی جان، پہلے جیسے ابھی بات میں کر رہا تھا کہ نااہلی، لوٹ مار اور بددیانتی اس نے ہمیں کھا لیا ہے، اور ہماری سیاست جو ہے وہ ہمیں کھائے جا رہی ہے. آپ اب بتائیے کہ کل شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ جو 1 پیج عمران خان کو نصیب ہے اگر اس کا آدھا بھی ہمیں مل جائے تو ہم کمال کر دیں گے. جلسوں میں کہا مجھے بتائیے کہ ہاں تو اب مجھے بتائیے کہ آٹا گندم سکینڈل آیا، کیا کچھ ہوئی کوئی انکوائری یا کچھ پکڑے گئے؟ چینی سکینڈل آیا، کچھ ہوا؟ نجی بجلی گھر ڈاکوں والا آیا، کچھ ہوا؟ اور باقی گورننس پرفارمنس آپ دیکھ لیں، غربت دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں، کچن دیکھ لیں، گیس دیکھ لیں، پٹرول دیکھ لیں، ڈیزل دیکھ لیں، بجلی دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں اشاریے درست ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، درست ہو رہے ہیں. ڈیفالٹ سے ہٹ گئے ہیں بھائی، اب ڈیفالٹ سے آپ ہٹ گئے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کبھی یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے. لیکن جو دوست ملک ہیں وہ اپنے چند پیسے ادھر ادھر کر لیں، IMF ایک قدم آگے پیچھے ہو جائے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنی سرمایہ کاری آئی ہے آپ کے ملک میں، کتنے آپ کے نئے، آپ کی ریل اسٹیٹ بوم کر گئی ہے، آپ کی انڈسٹری اوپر چلی گئی ہے، آپ نے روزگاروں کی لائنیں لگا دی. ابھی قائمہ کمیٹی میں بتا رہے تھے قومی اسمبلی کی کہ اب گورنمنٹ نوکریاں دینے سے قاصر ہے. صحیح ہے، تو بھائی کر کیا رہے ہو؟ مجھے اجازت دیں، اسی میں آخری کمنٹ رانا صاحب کا بھی لے لوں اگر اجازت دیں کہ رانا صاحب ابھی علامہ صاحب نے بات کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے اگر آپ ایک روڈ سیکیور نہیں کر پا رہے تو نااہلی سے بڑی کیا ہوگی، چلو جو بھی ہوگا. اس میں بھی مینجمنٹ کا ایشو دیکھیں، یہی کام 35 دن پہلے اناؤنس کر دیا ہوتا، 20 دن پہلے، تو لوگ اس سے اب کیا ہوا، لوگوں نے پیمنٹس کر دی، آگے پیمنٹس ہو گئی ہیں، پیمنٹس نان ریفنڈیبل ہے، رول گیا غریب آدمی. ظاہر ہے بائی روڈ تو جاتے ہی ہوئے جو بیچارہ پلین کا ٹکٹ افورڈ نہیں کرتا تھا. تو مینجمنٹ لیول ایشو پہ کتنا بیسک یہ بلنڈر ہے کہ آپ یہی کام اگر کرنا ہی تھا 20 دن پہلے کر لیتے تو لوگوں کے پیسے نہ پھنستے. یہ اس طرح کے گورننس کے ایشو ہمیں ہر قدم پہ نہیں ملتے گورنمنٹ کے، سیم پیج ہونے کے باوجود بھی. نہیں دیکھیں، سیم پیج نے آپ کو جنگ بھی جتائی. آپ کی سٹاک ایکسچینج دیکھ لیں، سیم پیج نے ڈالر کو مستحکم رکھا ہوا ہے، کوئی روپیہ جو ہے وہ گر نہیں رہا. ایک طویل عرصے سے ایک پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، جو بہت کچھ اختیار ولی بتا کے گئے. یہ نہیں ہے کہ روپیہ نہ گرانے کا بھی کریڈٹ میں ایز اے ڈیموکریٹ چاہتا ہوں کہ سیویلین گورنمنٹ کو دوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. 126 دن کے دھرنے کے باوجود نواز شریف نے اس ملک میں کیا کیا نہیں کیا. دہشت گردی ختم کی تھی سویلین گورنمنٹ نے، سی پیک لے کے آئے تھے، یہاں بے شمار منصوبے 2000 کلومیٹر سے اوپر موٹر ویز بنی تھی اسی ٹائم میں. یہ آپ ایک دم ہر چیز کو ملیا میٹ نہیں کر سکتے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ کچھ نہیں ہوا. آج شہباز شریف کے کچھ گورننس کے ایشوز کو ماننا چاہیے، لیکن میرے خیال میں زائرین کے پیسوں سے زیادہ ان کی جان کا تحفظ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے ایکچوئل اندازہ لگا کے بالکل لے کے ڈاٹا ان لوگوں کے پیسوں کی تلافی کرنی چاہیے جو نہیں جا سکیں گے. سمپل سی بات ہے کہ آپ کو ان کی جان بچانی ہے تو ان کے روپے خرچ ہوئے ہیں، لوگ زیارتوں کے لیے پوری زندگی پیسے اکٹھے کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، مختلف مکاتب فکر سے لوگ جاتے ہیں، لیکن اس کا حل موجود ہے. اور لوگوں کے جذبات سے کھیلیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے جذبات، پچھلی دفعہ 70,000 حاجی نہیں گیا تو آپ کیا مارچ کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے؟ ہوتا ہے ایشو،
چیزیں آتی ہیں ان کو ٹیکل کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ٹکراؤ پیدا کر دیا. پہلے حاجیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور لوگوں بہت شکریہ سر, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, بہت شکریہ. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ.